بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابتدا کرنے اپنے پروگرام دی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام نال کے جڑا غفور الرحیم اور درود اس ذات اقدس تے کہ جڑی وجہ تخلیق کائنات ہے. میں تواڈی میزبان سرش منور بخاری تواڈے اپنے پروگرام دے نال تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں. اس پار تسی ہو 92111214 ساڈا نمبر ہے. اس تے کال کر سو, ساڈے نال گپ شپ لگاؤ. کوئی خوبصورت گل ہوے, کوئی واقعہ ہوے تو ساڈے نال شیئر کرنا چاہو تو یقیناً اس میڈیم دے تھرو تسی شیئر کر سکتے ہو. اس دے نال اے بھی کیسی ہے کہ اکثر اے بھی جڑا تے شکایت ہوندی ہے کہ جی پی ٹی وی نیشنل جڑا تے نہیں آندا پیا یا کوئی ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو تسی اپنے کیبل آپریٹر نو کہہ سکتے ہو. اور ادروائز بھی جڑا تسی سانو لائیو سٹریمنگ کر سکتے ہو یوٹیوب تے. ساڈا پیج جڑا پی ٹی وی نیشنل پشاور لائیو ہے, اس تے تسی ساڈے پروگرامز دیکھ سکتے ہو جڑے آن ایئر آندے پین او بھی بعد دے وچکار بھی, لیکن لائک اور سبسکرائب کرو تاکہ تسی ساڈے ہر پروگرام نو ٹائملی دیکھ سکو. جس طرح کہ تانوں پتہ ہے اپنے پروگرام نو اگے لے کے چلسی, ساڈے پروگرام دے وچکار فارمیٹ یہی ہوندا ہے کہ کوئی خوبصورت جی پرسنالٹی, کوئی خوبصورت جی گل, کوئی خوبصورت جا واقعہ, کچھ ایسا اسی تواڈے واسطے لے کے آئیے کہ جڑا تواڈے واسطے بھی فائدے مند ہوئے اور ساڈے واسطے بھی فائدے مند ہوئے اور لوگوں تک نالج بھی پہنچتی رہے. اس ٹائم ساڈے کول اسٹوڈیو دے وچکار بڑی خوبصورت جی ایک پرسنالٹی موجود ہون جی. بالکل اسی انہاں دا تعارف کرا دے سی پروگرام نو زیادہ لیٹ نہ کر سی تاکہ تسی بھی انہاں دی گلاں سی مستفید ہو سکو. ساڈے نال اسٹوڈیو وچ موجود ہون وجیہ نعیم صاحبہ, ڈاکٹر وجیہ نعیم. السلام علیکم. کیا حال ہے وجیہ, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی جی بالکل. اچھا وجیہ جڑے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنس دی پرنسپل ہون, اسی حوالے نال اج انہاں نو بلایا گیا ہے. کچھ ایجوکیشن دے حوالے نال گل ہوسی کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہون اور انہاں دا جڑا انہاں نے بیڑا اٹھایا اسی چیز دا اٹھایا کہ لوگوں تک تعلیم پہنچانی ہے اور تعلیم بھی جڑی ہے وہ میڈیکل دی پہنچانی ہے. تے وجیہ نال گل بات کرسی ہے. پہلے تے وجیہ سی پوچھسی ہے کہ وجیہ دی اپنی ایجوکیشن کے وے اور وجیہ اس فیلڈ دی طرف کس طرح آ گئے. جی 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 وجیہ تو نے کیا کیتا ہوا ہے؟ جی میں نے فارم ڈی کیا ہوا ہے, ڈاکٹر آف فارمیسی, اور اس کے ساتھ ایم پی ایچ کیا ہے. اور ابھی انشاءاللہ باہر سے میرا ارادہ ہے پی ایچ ڈی کا انرول ہوں گی میں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں وجیہ کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ فیلڈ میں نہیں آئیں اور ایجوکیشن سے وابستہ ہوگی, اس کی کیا وجوہات تھی؟ ایکچولی فیلڈ میں بھی میں نے کافی کام کیا. اپنی جو میڈیسن فیکٹریز وغیرہ تھی وہاں پہ بھی میں رہی, لیکن پھر اس کے بعد ایک دم سے میں نے سوئچ آف کیا اپنی فیلڈ کو اور میں آئی ایجوکیشن سائڈ پہ. تو پہلے میں ابھی جس کالج میں ہوں تو وہاں پہ میں بیسکلی لیکچرر تھی. پھر وہاں سے ہی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ میں کیپیبلٹی ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹر کی, تو آپ آئیں پرنسپل کی سیٹ سنبھالیں. تو میری ایج اتنی نہیں تھی لیکن ماشاءاللہ سے یہ 6 سال ہو گئے ہیں کہ ایز اے پرنسپل میں تقریباً ایک ہماری نیشنل یونیورسٹی ہے اس کو بھی میں سنبھال رہی ہوں, اس کی بھی میں ایڈمنسٹریٹر ہوں. اور اس طرح اپنے نمس کی جو ہمارا نیشنل کالج آف وہ ہے پیرا میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز, اس کی میں پرنسپل ہوں بیسکلی. اچھا بیسیکلی آپ لوگ 2 انسٹیٹیوٹس چلا رہے ہیں؟ جی جی ہمارا جو اپنا بیسک ہے تو وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے. اسی کا ہم لوگوں نے بھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جو ہے نیشنل کالج آف نرسنگ. یہ ہمارے پاس جو اس کی ایفیلیشن ہے وہ بھی ہماری کے ایم یو سے ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں پاکستان نرسنگ کونسل اسلام آباد سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا وجیہ کہ اگر کوئی آپ کے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو کرائیٹیریا کیا آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور کس کرائیٹیریا کو میٹ کرتے ہوئے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے تو وہ ایڈمیشن دیتے ہیں؟ جی اور ساتھ چلیں پہلے یہ بتا دیں پھر ساتھ ساتھ کیونکہ باتیں بہت ہیں تو اسی حساب سے ہم ساتھ چلتے رہیں گے. جی جی بیسکلی ہمارا جو پہلا کرائیٹیریا آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ایف ایس سی کے مارکس آ جاتے ہیں. تو میڈیکل لائن ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل ہر ماں باپ کا پہلے یہی شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جائے میڈیکل فیلڈ کی طرف. تو بیسکلی یہاں پہ جو مارکس کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کافی مطلب ہمیں اے پلس گریڈ ہی چاہیے ہوتا ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے تو کے ایم یو خود ہی جو ہے وہ تو تقریباً 1000 سے ابو کا میرٹ لگاتا ہے. لیکن پھر ہماری طرف جو بچے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی پھر تقریباً اے پلس گریڈ کے بچوں کو ہی لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ مسٹ ابھی کے ایم یو کیٹ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ کے ایم یو نے اناؤنس کیے, یہ 3را سال ہے تو وہ بچے نے ضرور دینا ہوگا, اور وہ بھی پاسنگ مارکس جو ہیں اس کے 50 ہیں وہ لینے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ایف ایس سی میں بھی اے گریڈ ہوگا. پھر اس کے بعد ہم ایڈمیشن. اچھا اور کے ایم یو کا جو ٹیسٹ ہے اگر وہ کلیئر نہ کر پائے تو پھر آپ لوگ اس کو ایڈمیشن نہیں دیتے ان کو, پھر ہم ایڈمیشن نہیں اچھا دیتے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ پروگرامز اور کورسز کون کون سے جو ہیں تو بچوں کو اناؤنس کر رہے ہیں اور ان کے لیے مطلب کیا مطلب ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب ان کا ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے؟ اچھا
ہمارے پاس جو ہے بی ایس میں ہم لوگ تقریباً 6 پروگرام چلا رہے ہیں, صحیح. جس میں ہمارے پاس بی ایس ہیلتھ ہے, بی ایس ڈینٹل ہے, بی ایس ریڈیالوجی ہے, سرجیکل ہے, اور ایم ایل ٹی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے. بی ایس ہیلتھ میں پورے پاکستان میں ہم پائنیئر تھے. بی ایس ہیلتھ کسی کے پاس نہیں تھی, ہمارے ہی پاس تھی. ابھی کے ایم یو نے ریسنٹلی خود ہی بھی شروع کی ہے. تو ماشاءاللہ جو ہمارے بچے ہیں جب وہ جاتے ہیں گریجویٹ ہو کے تو کافی اچھا انہیں پلیٹ فارم ملتا ہے ہر جگہ پہ, کیونکہ 4 ایئر کی ڈگری ہے اور اسکلفل ڈگری ہے, تو معاشرے میں بہت اچھا اپنا مقام بناتے ہیں بچے. تو میرا تو اپنا, کیونکہ میں خود ہی میڈیکل لائن سے ہوں, تو مجھے پسند ہے کہ ہر اگر بچی ہے بچہ ہے, بلکہ ہماری بچیوں کو زیادہ اس لائن میں آنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ لیں آج کل جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں, تو اگر سمپل ڈگریز کی ہوئی ہیں, بی ایس باٹنی یا کچھ, تو آپ دیکھیں تو ٹیچنگ وغیرہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتی. لیکن اگر یہ ہمارے پاس پھر ڈپلومہ بھی ہم کروا رہے ہیں ایف پی ایم اے سے, پاکستان میڈیکل فیکلٹی, یہ بھی گورنمنٹ کا ڈپلومہ ہے. اس میں بھی میرے پاس 180 سیٹس ہیں اور تقریباً سارا کور کرتے ہیں ہم یہ سیٹس بھی. تو وہ بچے بھی جب 2 ایئر کا یہ ڈپلومہ کر لیتے ہیں تو ان کی ماشاءاللہ گورنمنٹ سیکٹر میں اسکیل 12 کی جاب لگتی ہے. تو اگر وہ ایک ٹائم پہ گورنمنٹ کرتے ہیں, ایوننگ میں پرائیویٹ کرتے ہیں, تو اچھا اپنا 1 لاکھ سے ابو ہی میرا ہر اسٹوڈنٹ کما رہا ہے. شکر الحمدللہ. جس اسپتال میں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اسٹوڈنٹ ہمارا نکل کے آ رہا ہوتا ہے, تو خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے. کیا بات ہے. اچھا, یہ جو نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا, جی اس کا کرائیٹیریا بھی سیم ہی ہے؟ اس کا بھی سیم کرائیٹیریا ہے. اس میں ہم لوگ پھر کے ایم یو بھی ٹیسٹ لیتا ہے, پھر ہم لوگ خود ہی اپنا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کی ہماری انسٹیٹیوشن لیول پہ وہ اس لیے ہم کنڈکٹ کرتے ہیں کیونکہ آگے جب کے ایم یو ایگزامینیشن لیتا ہے تو وہ اگر کسی بچے کے 2 یا 3 پیپر رہ جاتے ہیں, وہ ان کو پھر این پی کر دیتے ہیں, ناٹ پروموٹ کر دیتے ہیں. تو اسی لیے پھر ہم نرسنگ کا اپنا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے آئیں تو وہ کافی کریم اور اچھے, جن کے مارکس 1000 سے ابو ہوں, کہ آگے پھر وہ کے ایم یو کی اس ڈگری کے ساتھ چل سکے, کیونکہ یہ بہت ٹف ڈگری ہے, آسان ڈگری نہیں ہے. میڈیکل لائن ہے, ایم بی بی ایس سے اگر رہ جاتے ہیں تو پھر اسی سائڈ پہ بی ایس کی طرف لوگ آتے ہیں. تو کے ایم یو یہ ہے کہ کافی پھر بچوں کی وہ کرائیٹیریا ان کا ذرا ٹف ہے, کافی ٹف ہے. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ جو لوگ آپ لوگوں سے بی ایس کرتے ہیں اور پھر اسپیشلائزیشن, تو وہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں؟ آیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ ڈگریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پرائیویٹ کلینک نہیں کر سکتے, یا کلینکل پریکٹس جو ہے ان پہ بار ہوتا ہے, تو مطلب اس طرح کا کچھ ہے یا نہیں؟ جی بالکل. ابھی ان کی جو بیسکلی کونسل ہمارے پاس بنی ہے نا, بیسک الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی, تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ دیکھیں تو 2 ایئر جو ایف پی ایم اے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈپلومہ, اس میں لوگوں نے جا کے کافی اپنے کلینک اور سیٹ اپ یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. تو ایچ آر اے والے ان کو بھی نہیں چھوڑتے. اگر کسی نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو وہ بھی کلینک اپنا نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اسپیشلائز ڈگری نہ ہو. تو یہ جو بی ایس والے ہوتے ہیں تو یہ بھی اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں, لیکن اپنی جو رکھتے ہیں ریکوائرمنٹ میں بیسکلی, تو وہ ڈاکٹر کے ہی نام پہ ان کا جو کلینک ہے تو وہ پھر اس کو ایفیلیٹ کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ بالکل ایز اے کام جو ہے تو یہ ڈاکٹر کا بالکل, اب ہیلتھ والے جو ہیں تو وہ بالکل ڈاکٹر کے اسسٹنٹ کی طرح کا, اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ, مائنر او ٹی میں بھی کام کرتے ہیں وہ. ابھی زیادہ تر جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے اپنے منشیات کے ہسپتال کھولے ہوئے ہیں نا, تو آپ یقین کریں کہ کافی اچھا وہ اس کو رن کر رہے ہیں. ہاں, رسپانس کافی, مطلب ڈرگ ایڈکشن پہ کافی ان کے سیمینارز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ, تو کافی آگے اب بی ایس کی جو لائن ہے تو یہ کافی آگے جا چکی ہے پاکستان میں بھی اور باہر بھی. باہر بھی ان کا یہی ہے کہ اگر یہ جاتے ہیں مطلب گلف کنٹری میں, سعودیہ ہو گیا, قطر ہو گیا, ایون یو کے بھی ہو گیا, تو وہاں پر جا کے انہوں نے سمپل الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دینا ہے اور لائسنس لینا ہے. لائسنس جب لے لیتے ہیں تو کافی ہمارے بچے گلف میں بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد پھر یہ پی ایچ ڈی اور بی ایم ایس کے لیے بھی جا سکتے ہیں ہر جگہ, اپنی اپنی فیلڈ میں یہ ایم ایس کریں گے. جی, جیسے اب ریڈیالوجی ہے تو پھر یہ ایم ایس الٹرا ساؤنڈ میں کریں گے, یو کے سے کریں گے, کہیں سے بھی. ڈینٹل ہے تو ڈینٹل کا یہ پھر آرتھوڈونٹک میں کریں گے, وہاں پہ ایم ایس کریں گے. تو پھر اپنی اپنی فیلڈ میں ایم ایس کر کے پھر پی ایچ ڈی میں بھی یہ انرول ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہ واسٹ
फील्ड है, आप PhD तक जा सकते हैं इस BS में। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने देखा है कि पहले तो फार्मेसीज जो होती थी उनमें जो है तो ऐसा नहीं होता था कि किसी मतलब फार्मासिस्ट की डिग्री लगी हो या उसके नाम पे अप्रूव्ड हो, लेकिन अब ऐसा होता है कि अक्सर हमने देखा है कि फार्मासिस्ट वहाँ मौजूद होते हैं और उनका ये होता है कि मतलब आप मेडिकेशन के लिए मेडिसिन कोई लेने जा रहे हैं तो वो आपको असिस्ट भी करते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए, क्या ये कैसे रूल बना और इस पे क्या मतलब अमल दरामद? ये बेसिक जो आप बात करेंगे तो फार्म डी पे आप बात करें ना, जो डिग्री हमने की हुई है उस पे, तो इसका यही था कि पहले तो यही था कि कहीं पर भी था तो डॉक्टर ही डायग्नोज भी करते थे, मतलब जो मेडिकेशन थी तो वो तकरीबन इधर भी आप पाकिस्तान में देखें तो ज़्यादातर जो है तो वो हमारे MBBS वाले जो डॉक्टर हजरात हैं तो वो ही हैं, वो फार्मासिस्ट वगैरह को इतने ज़्यादा जो है तो इस फील्ड में आगे नहीं आने देते ना। अकॉर्डिंग टू अगर आप बाय रूल जाती हैं या बाय लॉ जाती हैं बाहर के मुल्क में भी, तो जो डायग्नोस है वो डॉक्टर करेगा और जो आपकी ट्रीटमेंट है, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको यही फार्म डी वाले करेंगे। तो अभी काफ़ी जो फार्मेसी कौंसल है वो अपने एक्ट में काफ़ी तरमीम कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जितने भी आपके टीचिंग बड़े हॉस्पिटल हैं तो वहाँ 10 बेड्स पे एक डॉक्टर होगा, उसके साथ एक फार्मासिस्ट होगा। अभी आप देखें तो शॉप पे, फार्मेसीज पे वो काफ़ी हद तक इस पे काम हो चुका है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको अब हर जगह फार्मासिस्ट ही नज़र आता है, वरना तो आप देखें हमारे KP में जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ आपको ज़्यादातर जो तो अंडर मैट्रिक ही थे वो, लेकिन आप यकीन करें मैं खुद ही एक बार गई शॉप पे तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दी तो उसने मुझे उसकी बजाय कोई दूसरी मेडिसिन उठा के दे दी, तो मैं समझी शायद अल्टरनेट दिया। मैंने वहाँ ही खड़े होके जब पढ़ा तो मैंने कहा ये तो इसका अल्टरनेट भी नहीं है, ये आपने क्या दिया, जेनेरिक नहीं तो है। उसने मुझे कहा कि मैडम ये हमें समझ नहीं आई बस हमने, तो मैंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसे लोग आते हैं हमारे इधर तो आपको पता है कि एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर उनका क्या होता होगा जब वो ले जाते होंगे इस तरीके के बाय नेम मिस्टेक से, इस तरीके का आप लोग ब्लंडर कर रहे हैं ऐसे। तो यही चीज़ है, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे मतलब पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन से बहुत फायदा हुई है काफ़ी और फर्दर भी हो रही है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तो अपनी फील्ड है कि इसमें आए ये फार्मासिस्ट हजरात आगे आए, यूनिटी बताएं और करें इस पे काम। बिल्कुल ज़रूरी भी है और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर ऐसा होता था कि कोई अगर बीमार है, सर दर्द है या माइग्रेन है या कोई छोटा मोटा इशू है तो वो चले जाते थे, केमिस्ट उनको कोई भी दवाई निकाल के दे देते थे कि आप ले लें जी, मेरी अम्मी भी ले रही है, इससे फ़ायदा हो रहा है, मेरी चच्ची ले रही है। और ये जो है सेल्फ मेडिकेशन जो है इससे कितने लोग बहुत ज़्यादा फिर वर्स कंडीशन में चले जाते हैं। अभी हाँ ये अब ये फ़ायदा ये हो गया कि जितने भी आप देखेंगे कि जो लोग ड्रग स्टोर्स चला रहे हैं उन्होंने बाकायदा एक फार्मासिस्ट की डिग्री लगाई होती है और वो फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद होता है और अगर सपोज आप एक मेडिसिन लेने जा रहे हैं और वो मेडिसिन शॉर्ट है या वो मेडिसिन उस कंपनी की नहीं मिल रही तो जेनेरिक नेम से वो आपको उसका अल्टरनेट दे देते हैं और वो बता देते हैं कि अगर आप अपने डॉक्टर से भी कंसर्न करना चाहे, अक्सर डॉक्टर के पास भी आए तो वो कहते हैं ठीक है ये जेनेरिक नेम से सही प्रॉपर मेडिकेशन दी गई है। केमिकल तो एक ही होता है उनका ना, तो सिर्फ नेम उनके चेंज होते हैं, काम तो हर एक ही तरह का होता है। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत से बच्चे होंगे जो उस पार बैठे होंगे, जो देख रहे होंगे और हो सकता है कि उनको भी इस फील्ड में आगे आने का सोच रहे होंगे या मौका तलाश कर रहे होंगे। यकीनन हमें यकीन है कि बहुत से लोग इस प्रोग्राम के बाद आपसे कंसर्न भी करेंगे इस हवाले से। आप मुझे बताइएगा कि एडमिशन कब कब आप लोगों के ओपन होते हैं, किन किन मंथ्स में ओपन होते हैं एडमिशन, ज़रा इस हवाले से। हमारे ये उसी तरीके से ईयरली जो FSC का एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद ही हम लोग अपना एडमिशन ओपन करते हैं, वही MD कैट, KMU कैट, वही तरीका जो MBBS के क्राइटेरिया के लिए लोग मीटअप करते हैं उसी तरीके से ईयरली हमारा होता है हमारा सेमेस्टर सिस्टम है लेकिन एडमिशन ईयरली हमारा। और जो डिप्लोमा हम लोग रन कर रहे हैं FPMA से पाकिस्तान पिशावर मेडिकल फैकल्टी से, तो वो हमारा ईयर में 2 बार होता है, 6 मंथ के उससे होता है सेमेस्टर वाइज से जी। लेकिन ये जो है तो ये 4 ईयर में हम लोग करते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, सेमेस्टर इसमें 8 होते हैं हमारे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीनन वजिया आपकी इस गुफ्तगू से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, जो लोग इस फील्ड में आगे आना चाहते होंगे उनके लिए यकीनन ये जो सिटिंग थी ये फ्रूटफुल होगी और हमें यकीन है
کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں گے اور آپ سے کنسرن کریں گے. میں یہ چاہوں گی کہ پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں, اس سے پہلے ایک کوئی میسج اگر آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو ضرور دیں تاکہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکے. بالکل, میرا میسج یہی ہے کہ ہم خود ہی میڈیکل لائن سے ہیں اور بہت مجھے تو پسند ہے یہ فیلڈ, تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جو پیرنٹس بھی ہیں اگر سوچ رہے ہیں, اگر ان کے بچے رہ جاتے ہیں MBBS سے رہ جاتے ہیں یا اور کسی فیلڈ سے رہ جاتے ہیں, تو مطلب BS کافی اچھی ڈگری ہے, یہ بھی 4 ایئر ہے اور پریکٹیکل ڈگری جی پریکٹیکل اسکلفل ڈگری ہے. مطلب اگر آپ لوگ اگر گورنمنٹ سیکٹر پر نہیں بھی کچھ ان کو مل رہا تو وہ اپنا پرائیویٹ سیکٹر پر بھی اپنے کلینکس وغیرہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس اسکل ہے, انہوں نے پراپر ٹریننگ کی ہوئی ہے اور اچھے انسٹیٹیوشن سے آپ نے کیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے فیمیلز بھی اگر عام کوئی اور ڈگریز کی طرف جاتی ہیں تو یہ ڈگریز کافی اچھی ہیں, جیسے میں نے اسٹارٹ میں ہی آپ کو بتایا کہ فیمیل کے لیے تو کافی اچھی ہیں. اگر وہ ریڈیالوجی کر لیتی ہیں یا ہیلتھ کی طرف آ جاتی ہیں تو کافی ان کو فائدہ ملتا ہے. اور میڈیکل لائن کا یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں کلینیکل تو وہ اپنے گھر میں بھی اپنا سیٹ اپ کھول سکتی ہیں, بجائے کسی کے گھر کام کرنے سے یا اور اپنے آپ کو تھکانے سے ادھر ادھر جانے سے. تو یہ ڈگری آج کل پاکستان میں ان ڈگریز کا کافی اسکوپ ہے اور KPK میں تو تقریباً 6-7 سال ہوئے ہیں KMU نے ان کو وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. تو بس میرا میسج یہی ہے کہ آپ آئیں اور ضرور کریں ان ڈگریز کو, BS پروگرام سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں, ہم سے کریں یا کہیں پہ بھی KMU سے کریں, لیکن اپنا ٹائم ضائع مت کریں, اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. بالکل, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو MBBS میں ایڈمیشنز نہیں ملتے تو وہ دل برداشتہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے پورے فیوچر کو اسٹیک پہ رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں کو یہی کہیں گے کہ آپ نے جو ہے تو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا, اور ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ BS کی ڈگری لے کے اپنے فیوچر کو سیکیور کرنا ہوگا. یقیناً جو ہے تو ہماری دعا ہے کہ جو بھی بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور ان کو ایک بہترین راستہ ملے تاکہ وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکے. ہم بہت مشکور ہیں ڈاکٹر وجیہ, آپ آئی, ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے, مختلف حوالے سے آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. ویورز جیسے کہ تانوں پتہ ہے ساڈے پروگرام دا ٹائم کیونکہ ہن کو سلاٹ ہے اور اس دا ٹائم جڑا اتنا ہی انشاءاللہ گائے بگائے تواڈے نال ملاقات ہوندی رہسی, لیکن تاں تک جڑا تے تسی سانو اجازت دسو بشرطے زندگی ملاقات ہوندی رہسی. اللہ نگہبان.